عزیز طالبات، اب چلتے ہیں ہم صحت و صفائی کے متعلق جو ہمارا سبق نمبر 7 ہے اردو درسی کتاب کا جماعت ششم کا، اور اس سے متعلق اپنا اقرا عملی کتاب کا کام مکمل کر لیتے ہیں جو ہمارا تحریری کام ہے۔ اقرا عملی کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ صحت و صفائی کے متعلق ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، معنی لکھیں۔ ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں جس کے ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے فیض۔ فیض کے معنی ہیں فائدہ۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس صحت۔ صحت کے معنی ہیں تندرستی۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس تراشنا۔ تراشنا کے معنی ہیں کاٹنا۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس باسی۔ باسی کے معنی ہیں رات کی بچی ہوئی چیزیں، اور یہ تازہ کی ضد ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس پانچواں لفظ ہے ریزے، جس کے معنی ہیں چھوٹے ٹکڑے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں، اور خالی جگہ پر کریں میں ہمارے پاس 5 جز دیے گئے ہیں۔ پانچوں جز آپ نے مطالعے کے بعد خود سے ان کو پر کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلا ہمارے پاس جملہ ہے رات کو ہمیشہ ڈیش سونا چاہیے اور صبح ڈیش اٹھنا چاہیے۔ ان تمام 5 کے 5 سطور کو آپ نے درسی کتاب کے سبق صحت و صفائی کو بغور پڑھ لینے کے بعد خود مکمل کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب، جو کہ الفاظ ہمارے پاس دیے گئے ہیں جن کے جملے ہم نے ترتیب دینے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس بھوک رکھ کر کھانا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا۔ تو بھوک رکھ کر کھانا کا جملہ بھوک رکھ کر کھانا صحت مندی ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے ایک جملہ آپ کی سہولت کے لیے بنا دیا ہے، باقی تمام الفاظ کے جملے آپ نے خود اخذ کرنے ہیں، خود ترتیب دینے ہیں، جملے مختصر اور معیاری ہوں۔ ہمارے پاس جملوں میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس صحت مند۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس خراب معدہ۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس گلی سڑی چیزیں، اور پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس باقاعدگی۔ اسی طرح ہمارے پاس آ رہا ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس درست کے آگے صاد، یعنی کہ صحیح، اور غلط کے آگے غین لکھیں۔ یہ بھی اس کے بھی 5 جز ہیں۔ جیسے پہلا ہے ہر روز نہانے سے جلد خراب ہو جاتی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ ان کوسین میں جا کے ان بریکٹ میں آپ نے اگر غلط ہے تو غین لکھنا ہے، اگر صحیح ہے تو صاد ڈالنا ہے۔ پھر دوسرا جملہ دیکھتے ہیں ہم، صحت مند رہنے کے لیے خوراک مرغن کھائی جائے، صحیح ہے یا غلط؟ یہاں آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس مسام بند ہو جائیں تو جسم سے خراب مادہ خارج نہیں ہوتا، صحیح ہے یا غلط؟ اس کو آپ لکھیں گے۔ رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے، صحیح ہے یا غلط؟ یہاں ہمیشہ جلدی سونا اور صبح سویرے اٹھنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط؟ اس کو یہاں آپ لکھ دیں گی۔ لیکن یہ تمام جملے آپ اسی وقت مکمل کر سکیں گی جب آپ نے صحت و صفائی کا جو سبق ہے وہ اس کو غور سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر سوال نمبر 5 ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اقرا نوٹ بک پر تحریری کام کریں گے، اور سب سے نیچے ہمارے پاس ایک سرگرمی دی گئی ہے جو کہ ہے ذاتی صفائی کے علاوہ اور کون سی صفائی ضروری ہے تصاویر چسپاں کریں، یعنی کہ یہاں آپ نے یہاں پر تصاویر لگا دینی ہیں وہ والی صفائی جو ذاتی صفائی کے علاوہ کون سی ایسی صفائی ہے جو بہت ضروری ہے تندرست رہنے کے لیے، اور یوں ہمارا صحت و صفائی سے متعلق عملی کتاب کا کام مکمل ہو جائے گا۔
عزیز طالبات، عملی کتاب کا کام کر لینے کے بعد ہم اقرا نوٹ بک پر تحریری کام کریں گے. تحریری کام یعنی کہ سوالات و جوابات ہم لکھیں گے. سبق کا عنوان دیں گے صحت و صفائی، اور پھر اگلے صفحے سے ہم سوالات و جوابات لکھنا شروع کریں گے. جماعت کا کام پہلی سطر پر لکھنے کے بعد مشقی سوالات کی ہیڈنگ دیتے ہوئے سوال نمبر 1 ہم لکھیں گے صحت و صفائی کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے سوالیہ علامت. جواب کی ہیڈنگ ڈالتے ہوئے صحت و صفائی کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں. نمبر 1 ڈالتے ہوئے نمبر شمار ہم حاشیے کے ساتھ شروع کریں گے. نمبر 1 انسان صاف ستھرا رہے. نمبر 2 ہر روز نہائے، ناخن اور دانت صاف رکھے. نمبر 3 صاف ستھرے کپڑے پہنے. نمبر 4 ہوادار کمرے میں سوئے. نمبر 5 روز صبح اٹھ کر ورزش کرے. خاتمہ کی علامت اور اینڈنگ لائن. ہمارا دوسرا سوال ہے ناخن نہ تراشنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ناخن نہ تراشنے سے ان میں میل جمع ہو جاتی ہے جو کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اینڈنگ لائن. سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس صفائی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ جواب صفائی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے کو ہم واوین میں لکھیں گے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح اینڈنگ لائن لگانے کے بعد ہم نے سوال نمبر 4 شروع کرنا ہے. ورزش کے کیا فائدے ہیں؟ ورزش کے فائدے ہیڈنگ ڈالتے ہوئے نمبر 1 ورزش سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. نمبر 2 ورزش سے جسم کے سارے نظام ٹھیک طرح سے کام کرتے ہیں. نمبر 3 ورزش سے سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے. نمبر 4 ورزش سے انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے. خاتمہ کی علامت. اور یہاں ہمارے پاس صحت و صفائی کے متعلق اقرا نوٹ بک کا مشقی کام مکمل ہو جائے گا.